بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، وی لاگ نمبر 29، پیج نمبر 39، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات چل رہے ہیں. ناظرین، اس کتاب کا نام ہے الرحیق المختوم، سیرت النبی پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ کتاب الرحیق المختوم. رائٹر اس کتاب کے مولانا صفی الرحمان مبارک پوری. رابطہ عالمی اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلہ میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ. قال اللہ تعالی یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سرے بمہر شراب پلائے جائیں گے. قال اللہ تعالی وَإِن تُطِیعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ویلاگ نمبر 29 آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں. وقت آنے دے دکھا دیں گے تجھے اے آسماں، ہم ابھی سے کیوں بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے. نہیں تیرا نشے من کسر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. ساحل کے سکون سے کسے انکار ہے لیکن طوفان سے لڑنے میں مزہ اور ہی کچھ ہے. نبطیوں کی تمدن کو شمالی حجاز میں فروغ اور عروج حاصل ہوا. انہوں نے ایک طاقتور حکومت قائم کر کے گرد و پیش کے لوگوں کو اپنا باج گزار بنا لیا. بترا ان کا دارالحکومت تھا، کسی کو ان کے مقابلے کی تاب نہ تھی. پھر رومیوں کا دور آیا اور انہوں نے نبطیوں کو قصہ پہارینہ بنا دیا. مولانا سید سلیمان ندوی نے ایک دلچسپ بحث اور گہری تحقیق کے بعد ثابت کیا کہ آل غسان اور انصار یعنی اوس خزرج قحطانی عرب نہ تھے، بلکہ اس علاقے میں نابت بن اسماعیل علیہ السلام کی جو نسل بچی کھچی رہ گئی تھی وہی تھے. کیدار بن اسماعیل علیہ السلام کی نسل مکہ ہی میں پھیلتی پھولتی رہی یہاں تک کہ عدنان اور پھر ان کے بیٹے معد کا زمانہ آ گیا. عدنانی عرب کا سلسلہ نسب صحیح طور پر یہیں تک محفوظ ہے. عدنان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں 21ویں پشت پر پڑتے ہیں. بعض روایتوں میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا سلسلہ نسب ذکر فرماتے تو عدنان پر پہنچ کر رک جاتے اور آگے نہ بڑھتے. فرماتے کہ ماہرین انساب غلط کہتے ہیں، مگر علماء کی ایک جماعت کا خیال ہے کہ عدنان سے آگے بھی نسب بیان کیا جا سکتا ہے. انہوں نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے. ان کی تحقیق کے مطابق عدنان اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان 40 پشتیں ہیں. بہرحال معد کے بیٹے نزار سے، جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کے علاوہ معد کی کوئی اولاد نہ تھی، کئی خاندان وجود میں آئے. در حقیقت نزاحت کے 4 بیٹے تھے اور ہر بیٹا ایک بڑے قبیلے کی بنیاد ثابت ہوا. چاروں کے نام یہ ہیں: ایاد، انمار، ربیہ اور مزر. ان میں سے مؤخر الذکر 2 قبیلوں کی شاخیں اور شاخوں کی شاخیں بہت زیادہ ہوئیں. چنانچہ ربیہ سے اسد بن ربیہ، عزا، عبد القیس، وائل، بکر، تغلب اور بنو حنیفہ وغیرہ وجود میں آئے. مزر کی اولاد 2 بڑے قبیلوں میں تقسیم ہوئی. ناظرین، انشاءاللہ اس کو ہم نیکسٹ ویلاگ کا حصہ بنائیں گے. یہ ویلاگ ہم یہاں ہی کمپلیٹ کر رہے ہیں، یعنی 29. نیکسٹ ویلاگ انشاءاللہ ہم لائیں گے آگے، بقیہ حصہ اس میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. آج کا یہ ویلاگ یہاں ہی ہم بند کر رہے ہیں، کمپلیٹ کر رہے ہیں، کیونکہ جمعۃ المبارک بھی ہے اور ٹائم بھی کم ہے. بروز محشر شفیع امت پیاس سب کی بجھا رہے ہیں. حبیب رب ہی خدا سے بخشش کرا کے جنت دلا رہے ہیں.
شفیع روز شمار بھی ہیں، حبیب پروردگار بھی ہیں، ہمارے آقا حضور اکرم، اے عبد دیکھو وہ آ رہے ہیں، جلا کے دل میں چراغ الفت، مٹاؤ نفرت مٹاؤ ظلمت، یہی تو عرب و عجم کے آقا شروع سے ہم کو بتا رہے ہیں۔ حبیب رب کی ہوئی ہے آمد، ادب سے اٹھ کر سلام بھیجو، حبیب رب کی ہوئی ہے آمد، ادب سے اٹھ کے سلام بھیجو، سحر کی بھینی فضا میں روح الامین یہ نغمہ سنا رہے ہیں۔